السلام علیکم، میں ہوں محمد یاسین شاکر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نئی سوچ نئی منزل۔ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ کو آپ کے پسندیدہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے ہمارے رویے اور پھر ان کے نتیجے میں ہمارے پچھتاوے۔ کچھ رویے ہماری زندگی کے ایسے رویے ہیں کہ وہ رویے ہمارے سوائے پچھتاوے کے ہمیں کچھ نہیں دیتے، اور پھر وہی پچھتاوے ہماری تباہی اور ہماری موت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان رویوں کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان رویوں کو بہتر کیا جائے۔ میں اپنی ویڈیو کی جانب ان نتائج کی جانب، ان رویوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک ریئل لائف کی ایگزامپل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ایک بالی ووڈ سٹار کی ہے جو اپنے بچپن کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن جب میرا تھا تو ہم بہت غریب تھے، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ تھا، اسی کمرے میں میرے والدین سوتے اور میں ان کے قریب ایک چارپائی پہ سویا کرتا تھا۔ جب کبھی رات کو مجھے کھانسی ہوتی تو میں جب کھانستا یا مجھے کوئی تکلیف ہوتی، میری ماں اٹھتی، میرا باپ اٹھتا، مجھ سے پوچھتے بیٹے کیا مسئلہ ہے، میری دیکھ بھال کرتے، مجھے دوائی کی ضرورت ہوتی مجھے دوائی دیتے اور میں سو جایا کرتا۔ وقت چلا، میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا، اور شہرت کی بلندیوں پہ جب میں پہنچا مجھے بہت سارا پیسہ ملا، شہرت ملی، میں نے اس پیسے سے بہت بڑا گھر بنایا اور میں نے اپنی ماں کے لیے اپنے بیڈ روم کے ساتھ ایک بہترین کمرہ بنوایا۔ اس کمرے میں میری ماں رہا کرتی تھی ایک رات، اور وہ رات میری زندگی کی تاریک ترین رات تھی۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول پایا۔ وہ رات یہ تھی کہ اس رات میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اس دنیا میں ان کے بغیر اکیلا رہ گیا۔ اس رات کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ دولت تو کما لی، میں نے بہت کچھ کر لیا، لیکن یہ جو درمیان میں دیوار تھی، یہ دولت میری ماں کی موت کا سبب بن گئے۔ اس رات میری ماں کتنی بار کھانسی ہوگی، کتنی بار میری ماں نے دوائی پانے کے لیے پکارا ہوگا، لیکن اس کی بات سننے کے لیے، اس کی پکار سننے کے لیے کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر وہ بات مجھ تک پہنچتی، میں ان کے قریب ہوتا اور میں ان کو پانی دیتا، میں ان کو دیکھتا، تو شاید میری ماں کچھ دن اور زندہ رہ لیتی، وہ بچ جاتی۔ لیکن میرے اس دیوار کے کھڑا کر دینے نے، میرے اس پیسے نے، میری مال و دولت نے میری ماں اور میرے درمیان میں جو دیوار کھڑی کر دی تھی، یہ دیوار میری اور میری ماں کی جدائی کا سبب بن گئی۔ میرے محسن، ہماری زندگی کا یہی مسئلہ ہے۔ ہم ہر ایک کی زندگی میں اسی طرح کے مسائل ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی تعریفیں مرد کی وفات کے بعد ایک عورت کرتی ہے کہ میرے ساتھ وہ بہت اچھے تھے، میرے لیے یہ کیا کرتے تھے، میرے لیے وہ کیا کرتے تھے، جتنی تعریفیں ایک عورت مرد کی وفات کے بعد کرتی ہے، اس کی باتوں کو یاد کر کے جتنا روتی ہے، ان میں سے اگر 10% بھی اس کی زندگی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتی تو شاید وہ شخص آسانی کی موت مر جاتا، یا پھر وہ چند دن اور خوشی سے زندہ رہ لیتا۔ اسی طرح ایک مرد جب ایک عورت کی موت کے بعد، اپنی بیوی کی وفات کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تو یہ گھر مجھے خالی خالی دکھائی دیتا ہے، یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو اگر اپنی بیوی کی زندگی میں اس کے ساتھ تھوڑی سی، اس کے بدلے میں 10% بھی محبت کر لی ہوتی تو شاید وہ بیچاری ترستے ہوئے نہ مر جاتی، وہ بیچاری کچھ دن اور زندہ رہ لیتی۔ لیکن اس موت کے پچھتاوے کے بعد اس پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ اس مرنے والے کو اس کا کوئی اثر نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے اوپر اس کا برا اثر ہے۔ اسی طرح وہ والدین کے احسانات ہمیں ان کی موت کے بعد ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں وہ 2 لفظ محبت کے ہماری طرف سے، وہ جو احسانات ان کے ہوتے ہیں، وہ ان احسانات کے ایکنالجمنٹ کو سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، اور ہم ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں، جن کو ہم نے ان کی زندگی میں پانی کا ایک گلاس محبت سے پیش نہیں کیا، اور یہ موت کے بعد کے پچھتاوے، یہ پچھتاوے کس کام کے ہیں؟ میرے محسن، یہ پچھتاوے آپ کے لیے تکلیف کا باعث تو ضرور ہیں،
یہ ان پچھتاووں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے یہ پچھتاوے کم کر لیں تو پھر آئیے ہم اپنے رویے تبدیل کرتے ہیں، ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ایک نئی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ نئی منزل ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گی۔ کوشش کیجئے اس سوچ کے ساتھ زندہ رہیے کہ زندہ لوگوں کی قدر کیجئے، مردہ لوگوں کو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے ان کے گیت گائیے، گن گائیے، ان کی تعریفیں کیجئے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری یہ گزارشات آپ تک، آپ کے دل تک ضرور پہنچیں گی، کیونکہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، میرے ساتھ جڑے رہیے، زندگی تبدیل کرنے والی مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ ہم کہتے رہیں گے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آتی رہے گی، اور یہ ہماری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنے گی۔